السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے پر اسرار ترین ملک کی سیر پہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عالمی شہرت یافتہ اور قدیم ترین ملک ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فرعونوں کے ملک مصر کی۔ یہ ایک بہت ہی پر اسرار تاریخ رکھنے والا ملک ہے۔ مصر کی تاریخ 4000 سال قبل مسیح سے بھی پہلے کی بتائی جاتی ہے۔ مصر کے لوگ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں جیسا کہ کنگھی، ٹوتھ برش، سنیما ہال وغیرہ سب مصر کے لوگوں کی ہی ایجاد ہے۔ یہاں تک کہ سال میں کتنے مہینے اور مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں، یہ سب بھی دنیا کو مصر کے باشندوں نے ہی بتایا ہے۔ یہ ایک بہت ہی قدیم ملک ہے اور اس کا مکمل نام عرب جمہوری مصر ہے۔ مصر کے ایک طرف براعظم افریقہ اور دوسری طرف براعظم ایشیا ہے، اور اسی وجہ سے مصر کو براعظم افریقہ اور ایشیا کے درمیان پل کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کنٹری کا کل رقبہ 10,10,450 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 29واں بڑا ملک ہے۔ مصر کی کل آبادی 10,95,86,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ قاہرہ شہر کو اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن قاہرہ کو بڑا شہر ہونے کے علاوہ مصر کا کیپٹل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اگر بات کی جائے مصر کے فلیگ یعنی پرچم کی، تو یہ پرچم 3 رنگوں یعنی سرخ، سفید اور کالے رنگ پر مشتمل ہے، اور پرچم کے بالکل سینٹر میں ایگل کا نشان بھی موجود ہے، جسے جرات مندی اور بہادری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مصر کی انوکھی اور پر اسرار تاریخ کے متعلق۔ اہرام مصر اور دریائے نیل کے بارے میں تو آپ سبھی نے سنا ہوگا، لیکن اگر مصر کی اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بات کی جائے تو مصر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے سے موجود ہے۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبروں کو اس ملک میں بھیجا تو اس وقت مصر کے لوگ جانوروں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے جھوٹے خداؤں کی تعداد 12,000 سے بھی زیادہ تھی۔ ان سب میں سب سے بڑا خدا را تھا اور اسے سورج کا دیوتا بھی کہا جاتا تھا۔ مصر کی تاریخ کے مطابق 4000 سال قبل بادشاہ ہارون نے یہاں کی بڑی بڑی ریاستوں پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور تمام ریاستوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی ملک میں شامل کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی مصر میں فرعونوں کی حکومت کا آغاز ہو گیا۔ فرعون کسی انسان کا نام نہیں تھا، بلکہ جس طرح ہمارے ملک میں حکمران کو بادشاہ کہتے ہیں، اسی طرح مصر میں بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کوئی خدا تو نہیں تھے، لیکن خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ فرعون شاہی خاندان کے ان افراد کو کہا جاتا تھا جو حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوتے، یعنی حکمرانوں کو۔ ان فرعونوں نے پورے مصر اور اس کے ساتھ شامل جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان پر حکومت کی اور معصوم لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ یہ اتنے ظالم تھے کہ لوگ صرف ان کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ لوگوں کا بے جا قتل کرنا ان کے نزدیک ایسے ہی تھا جیسے کسی مچھر یا مکھی کو مسل دینا۔ اس کے علاوہ ان فرعونوں کا یہ ماننا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور دوبارہ سے مصر پر حکومت کریں گے، اور اسی مقصد کے لیے ان فرعونوں نے یہ بڑے بڑے اہرام تعمیر کروائے، اور ان اہراموں میں موت کے بعد اپنی لاشوں کو ممی بنا کر محفوظ کرنے کے لیے خفیہ کمرے بھی بنوائے۔ جب ان فرعونوں میں سے کوئی مر جاتا تو ان کی لاشوں کو حنوط کر لیا جاتا اور ان کے پیٹ سے دل کے علاوہ باقی سارے اعضاء کو نکال لیا جاتا، اور ان کے جسم کو عجیب و غریب قسم کے کیمیکلز لگا کر 1.5 کلومیٹر کپڑے کی ایک پٹی میں لپیٹ دیا جاتا۔ سب سے پہلا اہرام 2600 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد ہی غزہ کا سب سے بڑا اہرام بھی تعمیر کروایا گیا۔ اسے تعمیر کرنے میں کافی سال یعنی تقریباً 26 سال کا عرصہ لگا، اور اس کی تعمیر میں تقریباً 23 لاکھ چونے اور دیگر قسم کے پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ اس اہرام کو بنانے کے لیے تقریباً 10 ملین مزدوروں نے دن رات کام کیا۔ اس اہرام کو تعمیر کرنے والے فرعون کا نام کوفو تھا۔ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ فرعون مرنے سے پہلے اپنی قبریں خود تیار کرواتے تھے، لیکن انہیں اس بات پر یقین تھا کہ وہ ایک بار پھر سے زندہ ہوں گے اور دنیا پر ایک بار پھر سے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کریں گے۔ اس لیے وہ دور دراز کے علاقوں پر حملے کر کے ان پر قبضے کرتے تھے تاکہ ان کی سلطنت جتنا ہو سکے وسیع ہو جائے۔ اس سے ہوا یہ کہ ان کی سلطنت میں اضافہ ہوتا رہا اور یہی ان کے تکبر کی وجہ بنا۔ یہیں سے یہ خود کو خدا کہنے لگے اور لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جہالت کے سمندر میں غرق ہوتے دیکھا تو تب اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت مصر کے 19ویں اور خاندان کے تیسرے فرعون کا دور تھا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام بھی فرما دیا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کا دشمن تھا۔ اس فرعون نے اپنی حکومت اپنے بیٹے کے حوالے کر دی اور یہی وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان اس راستے سے گزر گئے تو فرعون نے بھی وہاں سے گزرنا چاہا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کے 2 حصے آپس میں مل گئے اور فرعون اور اس کے ساتھی سمندر میں ہی غرق ہو گئے، اور فرعون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد 2 صدیوں تک مصر ایرانیوں کی سلطنت میں چلا گیا، اور اس کے بعد الیگزینڈر نے اسے دوبارہ فتح کر لیا اور فتح کرنے کے بعد اسے مقدونی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ مقدونیوں کے بادشاہ کا نام اسکندر اعظم تھا۔ اسکندر اعظم کی وفات کے بعد سلطنت کی آخری حکمران کلوپترا کو کہا جاتا ہے۔ یہ ملکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اس کے حسن کے چرچے آس پاس کی ریاستوں اور دوسرے ملکوں تک بھی پھیلے ہوئے تھے۔ اگر آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھنے کے شوقین ہیں تو پھر آپ نے ہالی ووڈ کی موویز میں کلوپترا کا ذکر ضرور سنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ کلوپترا اس دور کی سب سے حسین ترین ملکہ تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ بہت تیز دماغ کی مالک تھی، کیونکہ اس نے اپنے حسن کے جادو سے سلطنت روم کے نامور جنرلوں کو خاک و خون میں رنگ دیا اور بڑی بڑی عظیم الشان سلطنتوں پر قبضہ کر لیا۔ قدرت نے اس ملکہ کو اس قدر حسن سے نوازا تھا کہ ہر حکمران کی خواہش تھی کہ اسے اپنی بیوی بنائے، لیکن وہ اسی حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے نیلامی کی سولی پر چڑھ گئی اور ایک نہ بھولنے والی داستان بن کر رہ گئی۔ اس کے بعد مصر میں روم کی سلطنت کا آغاز ہو گیا اور پھر 7ویں صدی عیسوی تک یہاں رومیوں کی حکومت رہی، لیکن پھر اس صدی میں عرب مسلمانوں نے یہاں یلغار کر دی اور مصر کو فتح کر لیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مصر کے کافی علاقوں کو فتح کر لیا گیا تھا اور پھر 986 میں قاہرہ شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ 1750 عیسوی میں ترکی مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور سلطنت عثمانیہ میں اسے ایک صوبے کا درجہ دے دیا گیا، لیکن مصر عثمانی حکومت کے لیے سب سے زیادہ پریشانیاں پیدا کرنے والا ملک تھا۔ اس کے بعد اس ملک پر محمد علی پاشا نے حکومت کی۔ محمد علی پاشا عثمانی حکومت کے ایک سپہ سالار تھے۔ 1922 میں اسی خاندان نے برطانیہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسی کے ساتھ ایک اعلان کیا گیا کہ مصر ایک آزاد ملک ہے۔ اس اعلان کے بعد انقلابی تحریکوں نے زور پکڑا اور 23 جون 1992 کے دن انقلابیوں کی محنت رنگ لے آئی اور اس کے اگلے ہی سال مصر ایک عرب جمہوری مصر کے نام پر وجود میں آیا۔ لیکن آزادی کے بعد مصر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے اور کئی دفعہ ان کے درمیان جنگ بھی ہو چکی ہے۔ 2013 میں صدر محمد مرسی کی حکومت کا دی اینڈ ہو گیا۔ اس کے بعد مصری جنرل عبد الفتاح مصری صدارت کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال اب برائے نام کے ہی وزیر اعظم ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں جنگی اور مالی تعاون بھی پیش کیا اور اس وقت 20,000 سے زیادہ پاکستانی مصر میں مقیم ہیں۔ پہلے دریائے نیل کو دنیا کا سب سے بڑا دریا ہونے کا اعزاز حاصل تھا، لیکن اب دریائے ایمازون کی دریافت کے بعد اسے دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مصر آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ کھجور فروخت کرنے والا ملک ہے۔ اس کے علاوہ انجیر کی پیداوار میں دوسرا، اسٹرابری کی پیداوار کے حوالے سے چوتھا اور بھینسوں کے دودھ، پیاز اور بینگن پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ گندم، مکئی، گنا، فروٹ، سبزیاں اور چاول سب سے زیادہ پیدا ہونے والی کاشت ہے۔ مصر میں ہر سال 1 کروڑ کے لگ بھگ وزٹرز آتے ہیں، جس سے ملک 20 کروڑ سے زیادہ کی آمدنی اور 20% لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہے۔ زراعت کے شعبے کے علاوہ کیمیکل انڈسٹری اور ٹیکسٹائل انڈسٹری اس ملک کی ترقی میں اہم رول پلے کر رہی ہیں۔ معدنیات یعنی گیس اور کروڈ آئل سے بھی مصر اچھی خاصی آمدنی اکٹھی کر لیتا ہے۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کامنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بھی دل کھول کر لائک اور شیئر کریں گے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔